ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش فرمائیں گے اور آپ کے علاوہ باقی انبیاء، صلحاء، شہداء وہ بھی لوگوں کی سفارش کریں گے، اپنی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کا شفاعت پر ایمان نہیں ہے اس کی شفاعت قیامت کے دن اس کو نصیب نہیں ہوگی، اور جس بندے کا حوض کوثر پر ایمان نہیں ہے تو حوض کوثر کا جام اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے شفاعت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، حوض کوثر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت عامہ، شفاعت خاصہ۔ شفاعت خاصہ جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ شفاعت خاصہ خاص مسلمانوں کو جو متقی ہوں گے، جو نیک ہوں گے، فرائض، واجبات، سنن کو ادا کرنے والے ہوں گے، ان کو نصیب ہوگی، اور اس شفاعت خاصہ کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، ابتداً جنت میں چلے جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو جتنا زیادہ قرب ہوگا، جو جتنا زیادہ سنت نبوی پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کو شفاعت خاصہ نصیب ہوگی۔ اور شفاعت عامہ ہر کلمہ گو مسلمان کو ملے گی کہ جس وقت لوگ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، کافی سارا عرصہ قیامت کے دن کے حساب سے، اور قیامت کا دن بھی دنیا کے دنوں سے بہت بڑا ہے، تو اس حساب سے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں کافی سارا وقت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ شفاعت عامہ ہے جو ہر کلمہ گو مسلمان کو ملے گی، نصیب ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں شفاعت خاصہ والے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابتدا سے ہی جہنم سے محفوظ رکھیں۔ اور کافی سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور شفاعت خاصہ انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور چند اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے شفاعت خطرے میں پڑ جاتی ہے، شفاعت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، کون سی چیز تمہارے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنی؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کا نہ پڑھنا ایک مستقل سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ اگرچہ دوسری اچھائیاں موجود ہوں لیکن نمازی آدمی نہ ہو تو یہ ایک مستقل سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ آج لوگ نمازیں ساری زندگی نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو ایک دو نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید ہم تو اچھے انسان ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے لین دین معاملات اچھے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن صرف نماز ہی تو چھوڑتے ہیں تو کون سا بڑا جرم کرتے ہیں؟ تو یاد رکھو نماز کا چھوڑنا ایک مستقل سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوسرا جرم ہے، یہ دوسرا سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ آج لوگ عبادت میں تو بعض لوگ آگے ہوتے ہیں لیکن غریبوں کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں کرتے، مہمانوں کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں کرتے، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، عشر ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنا مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین ایسا آدمی جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا ایک دن کا بھی نہ ہو تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو ہمارے جب خاص طور پر ہمارے پڑوسی ہوں جو، تو ان کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے، مہمان کے علاوہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جو جرم ہے اور تیسرا جو سبب ہے
ان کے جہنم میں جانے کا وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے جو لوگ، تو وہ ان کی ہم مجلس بن جاتے تھے اور ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی ایک مستقل سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ تو اس لیے جس مجلس میں بھی آدمی شریک ہو تو اس مجلس کے اندر ہی اس آدمی کا شمار ہوگا۔ نیک مجلس میں شامل ہو تو نیک مجلس میں اس کا شمار ہوگا اور اس کو بھی نیکی ملے گی، اور گناہ والی مجلس میں شامل ہو تو وہ بھی جس طرح مجلس میں دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو یہ شامل ہونے والا آدمی جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب منصوبے کرتے تھے تو بعض لوگ منصوبے نہیں کرتے تھے لیکن صرف ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے شفاعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور چوتھا جرم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یاد رکھو قیامت کے دن کو جھٹلانا یہ ایک گناہ تو ہے ہی، لیکن یہ عین کفر ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کا ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو اب جو آدمی اس دن کو جھٹلائے گا تو وہ مستقل کافر بن جاتا ہے، اور یہ ایک سبب ہے جہنم میں داخل ہونے کا۔ تو یہ چار جرائم جس آدمی کے اندر اکٹھے پائے جائیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اس آدمی کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس کے اندر قیامت کو جھٹلانے والا جرم پایا گیا تو وہ کافر ہو گیا، اور کافر کے لیے شفاعت کسی حال میں ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جب شفاعت نبی ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو اس موقع پر دو باتیں ذہن میں بٹھاؤ۔ پہلی بات یہ بٹھاؤ کہ دنیا میں یہ عام رواج ہے کہ ہم نے کسی سے سفارش کرانی ہو تو جس سے سفارش کرانی ہو کسی کام کی تو اس کے ہم قرب والے اعمال اختیار کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کر ہماری سفارش کر دے دوسرے لوگوں سے۔ تو جب دنیا میں قاعدہ یہ ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش چاہتے ہیں قیامت والے دن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کر دیں، تو ہمیں بھی وہ اعمال اختیار کرنے پڑیں گے جن سے آپ کا قرب ملے، جن سے آپ کی رضا ملے، نہ یہ کہ ہمیں غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کریں۔ تو یہ تو الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا بے وفائی والا معاملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سفارش کریں اور ہم آپ کے خلاف رضا والے جو کام ہیں وہ کریں۔ دوسری بات کہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے شریعت میں کہ شفاعت اگرچہ حاصل ہوگی ایک مسلمان کو، لیکن اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرنا، نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شفاعت کا ایک علیحدہ ثبوت ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا شفاعت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہ کرتے رہنا، اس کا کوئی مفتی اجازت نہیں دے گا، اس بات کی اجازت قرآن نہیں دیتا، اس بات کی اجازت حدیث نہیں دیتی، اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ شفاعت پر بھروسہ رکھتے ہوئے انسان گناہ کرتا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس شہید کی سفارش پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہم جس عالم کی، حافظ کی شفاعت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کیا پتہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، کیا اس کا عالم ہونا کیا پتہ مقبول ہوتا ہے یا نہیں، اس کا شہید ہونا اللہ کے دربار میں مقبول ہوتا ہے یا نہیں، اس کا حافظ ہونا مقبول ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بس میں جتنے اعمال ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ جب ہم اپنے بس میں اور اپنے اختیار اور ارادے سے جتنے اعمال کر سکتے ہیں وہ کر گزریں گے تو اب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی کہ بندے نے تو اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ کر دیا، اب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق بھی اعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوگی۔ اور شفاعت کا نظام یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت اس کے پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو بادشاہ ذات ہے، وہ کسی کی سفارش ماننے کے پابند نہیں ہے، البتہ اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام اور اکرام ہے
نبیوں کا، شہیدوں کا، حفاظ کا، علماء کا، تو اس سے ہمیں غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ قرآن کے اندر یہ 4 جرائم جہاں ذکر کیے گئے، آگے فوراً اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافین، کہ ان 4 جرائم کے مرتکب لوگوں کو، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اہل اسلام کے خلاف باتیں جو ہوتی تھیں ان میں شریک ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ان 4 قسم کے گناہوں کے مرتکب لوگوں کو فما تنفعهم شفاعت الشافین، ان کو سفارش نفع نہیں دے گی۔ تو جب قرآن میں یہ مطلق کہہ دیا گیا کہ ان 4 جرائم کے مرتکب لوگوں کو شفاعت جو ہے وہ نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی، تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ کتنا بڑی تنبیہ کی بات ہے ہمارے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ 4 جرائم پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔